اس نے کہا سنا ہے آپ کوئی شریعت لے کر آئے ہیں, آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا. فرمایا ہاں. ان کو بتائیے. حضور نے فرمایا میں کچھ کہتا ہوں سن لو. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اپنی رسالت کا بیان کیا. بادشاہ بڑے غور سے کہتے نا آنکھیں ٹکا کر توجہ کے ساتھ سن رہا ہے. ابو جہل کہنے لگا دیکھو کتنے غور سے سن رہا, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نہ بلاؤ. اب دیکھو کتنا بادشاہ متاثر ہو رہا ہے, کتنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ پورا کر کے آپ تشریف فرما ہوئے. بادشاہ نے کہا مجھے اجازت ہے میں اپنے ذرا ساتھیوں سے بات کر لوں گا. ضرور. وہ بادشاہ تخت سے اٹھا, اپنے جو علماء کو, جادوگروں کو, ڈاکٹروں کو, فوجیوں کو, سب کو لے کے نا خاص ٹیم ایک طرف چلا گیا. علماء سے پوچھا کیا کہتے ہو اس کے بارے میں, خطبہ سنا ہے نا تم نے, کیا کہتے ہو؟ علماء نے کہا اس جیسا عالم دنیا میں نہیں ہوگا. تو نے سنا نہیں بادشاہ موتی جھڑ رہے تھے. اتنی پیاری حکیمانہ باتیں ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں. اس جیسا عالم کوئی نہیں ہوگا. ڈاکٹروں سے پوچھا کیا کہتے ہو, بیمار ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا بادشاہ تو نے چہرہ نہیں دیکھا, یہ کسی بیمار کو دیکھ لے تو وہ دیکھنے والا تندرست ہو جائے گا. بیماروں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے. دیکھا نہیں ان کے چہرے پہ نور کتنا ہے, تازگی کتنی ہے. جادوگروں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو, اس پہ جادو کا اثر ہے؟ ان کا بادشاہ لگتا نہیں ہے. جن پہ جادو کا اثر ہوتا ہے ان کی تو حالت بری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایسا معاملہ لگتا نہیں. کیا یہ جادوگر ہے؟ انہوں نے کہا اس بارے میں آزما لو, ہم تجھے ایک راز بتا دیتے ہیں. جادوگر تھے نا. کہنے لگے بادشاہ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے, آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا. ہم تجھے ایک راز کی بات بتا دیتے ہیں, اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو کر کے دکھا دے گا, اگر جادوگر ہے تو کر سکے گا نہیں. کیا؟ بادشاہ ایک تو یہ کہ جادوگر دل کی بات بتا سکتے ہیں, ٹھیک نہیں کر سکتے. دل کی بات بتا سکتے ہیں, ٹھیک نہیں کر سکتے. تیرے دل کی کوئی بات ہو جو تو چاہتا ہو ٹھیک ہو جائے, ایک تو وہ پوچھ لے. اگر یہ ٹھیک بتا دے گا کوئی جادوگر, مگر ٹھیک یہ جادوگر نہیں کر سکتا, اگر انہوں نے ٹھیک کر دیا تو پھر یہ جادوگر نہیں. دوسرا یہ کہ ان سے کہو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دے. چاند کو 2 ٹکڑے کریں اور جوڑ دیں. اگر ایسا کر دیا تو یہ واقعی سچا نبی ہے, یہ جادوگر. بادشاہ ملاقات کر کے واپس آیا. اتنی دیر میں ابو جہل, آپ کو پتا اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا. بادشاہ آیا, آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا اوہو, معجزے تو ہم روز دیکھتے ہیں, ایک چھوڑ وہ 50 دکھائیں گے. میں تو پہلے کہہ رہا تھا نہ بلاؤ. لوگوں نے کہا آپ چپ کر کے بیٹھ. بادشاہ سے حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک تو میرے دل کی بات بتا بھی دیں اور ٹھیک بھی کر دیں. میرے دل کی بات بتا دیں اور ٹھیک کر دیں. دوسرا چاند کو 2 ٹکڑے کریں, وہ آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر جڑ جائے. توڑ بھی دیں اور جوڑ بھی دیں. حضور نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میں ذرا اپنے رب سے پوچھ لوں. حضور نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کے لیے ابھی ہاتھ اٹھائے تھے. اللہ کی طرف سے جواب ملا, محبوب کیا یہ کہنے لگے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ ہم نے پہلے ہی سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا, تم ہمارے تابع ہماری خدائی. حضور نے فرمایا بادشاہ رات ہو جانے دے, اچھی طرح چاند کو چمک لینے دے, جو تو نے کہا وہ دیکھ لے گا. لیجئے جی سارے جمع ہو گئے. 14ویں کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت فرمایا آؤ ابو جہل دوسرے سارے آ جاؤ. میرے نبی نے اپنی انگلی کا ایک اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا.
تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔